اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کافروں کی نگاہ میں خوشنما کر دی گئی اور وہ ایمان لانے والوں کا تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ تقوی اختیار کرنے والے قیامت کے روز ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی جس کے سلسلے میں جس کو قرآن پاک نے متاع الغرور کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور کہیں فرمایا کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے اور دل کا بہلاوا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس پوری زندگی کی اس طرح عکاسی فرمائی ہے اور اس کا اس طرح تذکرہ فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا ہے، اور مال اور دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا نام ہے۔ تو یہ جب انسان اس کی سوچ اور اس کا مقصد صرف دنیا ہو جاتی ہے تو اس کی پوری زندگی انہی کیفیات میں اس کی پوری زندگی صرف ہوتی ہے، جس کا قرآن نے یہاں پر نقشہ کھینچا ہے۔ ایک تو بچپن سے لڑکپن تک لعب اور لہو میں گزرتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے تو زیب و زینت اختیار کرتا ہے، جب اس سے کچھ آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر فخر اور مباحات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب ادھیڑ پن یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر تکاثر فی الاموال والاولاد کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی پوری زندگی ان دائروں میں اور ان زاویوں میں گھومتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی بے حیثیتی اور اس کی قلت کا اللہ تعالیٰ نے جب انسان قیامت کے روز میدان حشر میں جمع ہوں گے تو ان کے زبانی تذکرہ کیا کہ ان لبثتم الا یوما، کہ وہ آپس میں کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف ایک دن ٹھہر کر آئے ہیں۔ بلکہ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کے احساسات کو اس طرح بیان کیا کہ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ اس دن ایسا خیال کریں گے کہ دنیا میں وہ یا تو ایک صبح کا وقت ٹھہرے یا ایک شام کا وقت ٹھہرے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اتنی بے حیثیت اور اتنی یہ معمولی زندگی ہے، لیکن اس بے حیثیت اور بے وقت دنیا کو کفار و مشرکین انتہائی وقت اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے حقیر ساز و سامان، اس کے جاہ و زر، اس کے کوٹھے اور بنگلوں، اس کی گاڑیاں، اس کے حشم خدم، زمینیں، جائیدادیں اور اس کی رونق، اس کی چمک دمک، انہی چیزوں کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور آخرت کی وہ لازوال زندگی اور وہ ابدی زندگی، اس ہمیشہ زندگی کو اس زندگی پر قربان کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اس معمولی اور بے حیثیت عیش و عشرت کے لیے وہ آخرت کو یکلخت بھول جاتے ہیں اور اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنی کور فہمی اور کج روی کی بنیاد پر ان معمولی اور حقیر اسباب معیشت اور دنیا کے ان ساز و سامان کی قلت اور کثرت کی بنیاد پر وہ انسانوں کے درمیان بھی درجہ بندی اور ان کے درمیان بھی وہ فرق مراتب کرتے ہیں کہ جس کے پاس اس فانی دنیا کے جس قدر
زیادہ اسباب ہوتے ہیں وہ اس انسان کو بہت ہی معظم، مکرم اور محترم قرار دیتے ہیں، اور جو شخص اس دنیا کے اسباب سے تہی دامن یا خالی ہاتھ ہوتا ہے اس کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو بہت اونچا اور بلند مرتبہ بلکہ خوش نصیب اور خوش قسمت سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ایمان والے جو اکثر دنیاوی ان اسباب سے تہی دست ہوتے ہیں انہیں وہ حقیر اور بے حیثیت قرار دیتے ہیں، اور انہیں اپنے تمسخر کا اور ان ایمان والوں کو اپنے تمسخر کا اور اپنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ وہ ان فانی اور بے حیثیت اسباب ہی کو اللہ کے پاس بھی اپنے محبوب اور مقرب ہونے کی علامت اور معیار قرار دیتے ہیں، اور اس سے خالی ہونے کو اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس بے حیثیت ہونے کی دلیل اور بے حیثیت ہونے کی نشانی بتلاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے کہ اگر مسلمان ہونا کوئی خیر کی اور شرف کی بات ہوتی تو یہ بے حیثیت لوگ اس میں بھی ہم سے ہرگز آگے نہ بڑھتے، جیسے وہ دنیا کے جاہ و مرتبہ اور مال و دولت میں ہم سے آگے نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ان کے سلسلے میں تذکرہ کیا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر ایمان لانا خیر کی بات ہوتی تو یہ جیسے دنیا کے مال و دولت میں وہ ہم سے پیچھے ہے اور وہ ہم سے کسی طرح آگے نہیں بڑھ سکے، وہ ایمان لانے میں بھی کہا کہ خیر کی وہ ہم سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس طرح ان کا یہ خیال تھا۔ تو دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے زر اور جاہ کی بنیاد پر وہ انسانوں کے درمیان درجہ بندی کرتے، جس کے پاس جتنا مال ہوتا اس کو وہ اتنا اونچا سمجھتے، اور جو اس مال سے خالی ہوتا اس کو بے حیثیت اور بے قیمت سمجھتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ اس طرح کی سوچ ان کی کج فہمی اور ناسمجھی کا نتیجہ ہے کہ انسان کی فکر اور اس کی سوچ میں جب فساد اور بگاڑ ہوتا ہے اور اس کی سوچ کجرو اور فاسد ہوتی ہے تو حقیقتیں پلٹ جاتی ہے اور حقیقتیں پلٹ جاتی ہے اور اس کی سوچ بڑا الٹی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں جو حق ہے اس کو حق دکھلا اور اس حق کی اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اور جو باطل ہے جو جھوٹ ہے اللہ اس کو ہماری نگاہ میں بھی جھوٹ بنا کر ہمیں دکھلا، وہ بھی ہمیں جھوٹ بنا کر ہمیں ہماری نگاہ میں جھوٹ بنا کر پیش فرما، اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب عقل معوف ہو جاتی ہے اور سوچ بدل جاتی ہے، فکر اس کی الٹی ہو جاتی ہے، تو پھر جو بے حیثیت چیزیں ان کو حیثیت والی نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس ایک مومن زمین میں خلافت کے قیام، تہذیب و تمدن کے فروغ اور زمین کے نشو و نما اور اس کے ارتقاء کی سوچ رکھتا ہے، اور دنیا کے سلسلے میں سلبی اور منفی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ مثبت سوچ رکھتا ہے، جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منقول ہے کہ لا تغضبہ الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور دنیا میں جو ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغض نہیں رکھتے تھے، لیکن چونکہ مومن کی نگاہ اور اس کی نظر ایک نہایت بلند اور اعلیٰ مقصد پر ہوتی ہے، اس کا مطمع نظر آخرت کی ابدی اور سرمدی زندگی کی کامیابی پر ہوتی ہے، اس لیے وہ اسی راہ میں جد و جہد کرتا اور اسی کے لیے اپنی زندگی کو جھونک دیتا ہے، اس کے لیے زیادہ جد و جہد کرتا،
دنیا کے لیے نہ وہ زیادہ جدوجہد کرتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی زیادہ دھیان دیتا ہے، اور نہ وہ یہاں کے آسائش اور آرائش کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ ہی یہاں کے ساز و سامان کو وہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا۔ چنانچہ دنیا کے یہ حریص اور دلدادہ لوگ جب ان پاک باز ایمان والوں کو دنیا کے ان آرائش اور آسائش سے خالی ہاتھ دیکھتے اور انہیں خالی ہاتھ اور تہی دامن دیکھتے تو انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے، جس کا قرآن پاک میں جا بجا تذکرہ ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کو مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرتے تو ان کو کچوں کے لگاتے، ان کو طعن و تشنیع کرتے۔ یہ ان کا معاملہ تھا، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ الغرض پوری انسانی تاریخ اس طرح کے نمونوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک طرف سادہ لوح دنیا کے اسباب سے خالی ہاتھ اپنے خالی ہاتھ، ایک طرف سادہ لوح دنیا کے اسباب سے خالی ہاتھ ایمان والے، اور دوسری طرف دنیا کے زر و جوہر کے رکھنے والے اور دنیا کے فانی مادی اسباب کے نشے میں چور طبقہ ہمیشہ ایمان والوں کا تمسخر کرتا اور مذاق اڑاتا نظر آئے گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی، کہ اے نوح ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے جو پیروکار ہے وہ بادی النظر میں وہ ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، وہ معمولی اور بے حیثیت لوگ ہیں۔ تو یاد رکھے، تو اندازہ لگائیے کہ آدم ثانی نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک اور اسی طرح قیامت تک انسانوں کا ایک منظرنامہ اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ ایمان والوں کا ہمیشہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے ان اسباب کے رکھنے والے ہمیشہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہی تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس فانی دنیا کا اختتام ہوتا ہے اور قیامت بپا ہونے کے بعد تمام انسان عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں کا منظرنامہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو دنیا میں تمسخر کا نشانہ بنائے گئے تھے، بالا خانوں میں مسہریوں پر بیٹھ کر دنیا میں ان کا مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دنیا میں دیے جانے والے کچوکے کی انہیں یاد دہانی کر رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، کہ آج ایمان والے ان کافروں کو ہنس رہے ہوگے، آج ایمان والے ان کافروں پر ہنس رہے ہوگے اور مسیریوں پر بیٹھ کر انہیں دیکھ رہے ہوگے اور کہہ رہے ہوگے کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کیا کافروں کو وہ بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں آج ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے تہی دامن اور ان کے خالی ہاتھ ہونے کی وجہ سے، اور ہمیشہ سے یہ مذاق اڑایا جاتا رہا۔ زندگی کا کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ جہاں پر ایمان والوں کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے قیامت کے روز وہ ان مذاق اڑانے والوں سے اونچے درجے پر ہوگے، اور ظاہر ہے کہ ان کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہوگا۔